ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی ولایت کی کہ ولایت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس سورے میں اسی چیز کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم اب ذمہ داریوں کو بیان کر رہا ہے کہ انسانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سورہ مائدہ کے اندر یہ ساری باتیں اللہ نے پیش کی ہیں، وہیں پہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اوفو بالعقود، جو عہد و پیمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم اس چھوٹے سے جملے میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اوفو بالعقود، یعنی اپنے جو عہد و پیمان ہیں، جو تمہارے وعدے ہیں، تم نے کسی سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو تم پورا کرو۔ یہ جملہ سورہ مائدہ کے ابتدائی میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو وعدے ہیں ان کو آپ پورا کریں۔ عقود جمع عقد کی، یعنی وعدہ اور عہد اور پیمان، وہ چیز جو آپ نے پیمان باندھ لیا ہے، وہ وعدہ جو آپ نے کر لیا ہے، یعنی کسی کو اگر زبان دے دیا ہے تو اس پہ عمل، اللہ سے آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے۔ ایمان در حقیقت یہ وعدہ ہے اس بات کا کہ پروردگار ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یعنی جو تو نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب یہاں پہ مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کیجئے۔ اب یہ وعدہ اگر آپ نے کسی سے بھی کیا ہے، یہ وعدہ آپ نے کسی سے بھی کیا ہے، وعدہ آپ کو پورا کرنا ہے، اللہ سے ہو، رسول سے، اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے، پورا کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے وعدہ جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے کیا ہے، وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ نے ائمہ کی ولایت کو قبول کیا ہے، یعنی ان سے وعدہ کیا ہے تو پیمان باندھا ہے آپ نے، ان سے پورا کرنا پڑے گا۔ وعدہ چاہے آپ نے کسی شخص سے کیا ہے، یہ عقد اور عہد و پیمان جو آپ نے باندھا ہے کسی شخص سے باندھا ہے تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں سے جھوٹے وعدے نہ کرو۔ اپنے خانوادے سے آپ نے کیا ہے، اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے، یعنی کئی قسمیں ہیں وعدے کی اگر دیکھا جائے۔ سیاسی وعدہ آپ نے کیا ہے، آپ نے عوام سے وعدہ کر لیا، آپ سیاسی رہنما ہیں، آپ نے عوام سے وعدہ کر لیا کہ مثلا اگر آپ جو ہیں ہم کو مثلا الیکشن میں آپ ہم کو جتا دیتے ہیں تو ہم یہ کام کریں گے۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے آپ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ ہمارے یہاں جھوٹے وعدے کے لیے مشہور ہی ہیں یہ سیاسی جو لیڈر ہیں اور سیاسی رہنما جو ہیں، پوری دنیا کا عالم ہے۔ البتہ اسلامی نقطہ، اگر حکومت اسلامی ہو، اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تمام وعدے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگر عوام سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ جی ہاں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب یہاں پر سیاسی وعدہ، سماجی وعدہ، سماج میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور سماج میں آپ نے کیا وعدہ کیا ہے اپنے سماج کے لوگوں سے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ پورا کریں۔ بچوں سے، آپ اپنے گھر میں بچوں سے آپ جھوٹ نہیں بولیں، بیٹا کل آؤں گا تو آپ کو پارک لے کے جاؤں گا، یا کل آؤں گا تو آپ کے لیے آفس سے آؤں گا، یا مثلا کام سے اپنے لوٹ کے آؤں گا تو میں آپ کے لیے مثلا فلاں چیز لے کے آؤں گا۔ اتنا ہی وعدہ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، بہت اہم ہے۔ زوجہ سے ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ تصور یہ ہے کہ ہم زوجہ کو جس طریقے سے چاہیں بیوقوف بنا لیں، بتائیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ آپ کو نبھانا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک اسی چھوٹی سی آیت کے ضمن میں، چھوٹے سے جملے کے ضمن میں امام جواد علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ جو اوفو بالعقود ہے اس سے مراد کیا ہے، آپ بتائیں۔ تو مولا نے کہا کہ حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد علیہم لعلی بالخلافت فی 10 مواطن، کہ مولائے کائنات کی خلافت کے سلسلے میں، علی علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں رسول خدا نے سے لوگوں نے رسول خدا سے جو ہے وہ 10 مقامات کے اوپر وعدہ کیا۔ ایک بار نہیں، یہ غدیر خم والا واقعہ جو ہے وہ ایک بار کا ہے، 10 مقام پر جو ہے وہ مولائے کائنات کی خلافت کے سلسلے میں یہ عہد و پیمان باندھا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ مولائے کائنات یہاں بھی یہ اس میں چونکہ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے اور شروع ہی ہو رہی ہے یہاں سے، اور یہ آیت ہے، یہ سورہ جو سورہ ولایت ہے، اس میں جو ہے مرکزی نقطہ جو اس سورہ کا ہے وہ ولایت، اور یہاں پر بھی جو عقود سے مراد بھی وہ مولائے کائنات کی خلافت اور ولایت ہے۔ جیسا کہ پھر وہی ولایت اور مولائے کائنات کی امامت اور ولایت کا تذکرہ ہے، اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور کسی کو زبان دیتے ہیں تو واجب ہے ہم پر کہ ہم اسے ادا کریں اور وفا کریں۔ تو اب یہیں پہ ایک ذمہ داری کی طرف اور اشارہ ہوا ہے اسی سورے میں، جو قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں، وہ ہے
عدل و انصاف، کہ سماج میں اپنے گھر میں عدل و انصاف قائم کریں، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کیسے سمجھیں کہ ہم عدل اور انصاف قائم کریں؟ دیکھیں، عدل اور انصاف یہ اسلام کا قانون بھی ہے اور اسلام کا سب سے بڑا مقصد بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث پائی جاتی ہے مولا کے سلسلے میں، زمان علیہ السلام سلسلے میں، کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اسی طریقے سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے۔ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، عدل و انصاف اور برابری جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ہوگی آپ کے وجود مبارک کے ذریعے سے۔ یہ اسلام کا قانونی نہیں بلکہ مقصد ہے اور اہم مقصد ہے اسلام کا۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اور یہ چیز صرف دوستوں سے یا اپنے ہم مذہب اپنے ہم مذہب افراد سے یا مسلمانوں سے یا مومنوں سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ قرآن چاہتا ہے پوری انسانیت بلکہ اسلام اور قرآن ترقی، ایک حقیقی مقصد اور ایک حقیقی مقام تک پہنچ جی ہاں، اور وہ یہ جو ترقی ہے، یہ جو کامیابی ہے، یہ جو کمال ہے، یہ جب تک ہمارے سماج میں اور ہمارے درمیان عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا نہیں ہو سکتی ہے۔ خود قرآن کریم یعنی آپ اگر قرآنی اصول کو دیکھیں تو وہ دوست دشمن مسلمان غیر مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں ابھی خدمت میں قرآن کی تلاوت کروں تاکہ ناظرین بھی جو ہے اس سے آشنا ہو سکیں، بلکہ جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، آپ دیکھیں قرآن کتنی لطیف اور کتنی جو ہے وہ عظیم بات یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، مخاطب اہل ایمان کو کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت اہل ایمان میں ہے، پہلے ایمان ضروری ہے، پہلے ایمان ضروری ہے۔ فرمانا اے اہل ایمان، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، جہاں بھی رہو اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جو ہے تم گواہ ہو جاؤ، یعنی عدل کو قائم کرو، جہاں بھی ہو عدل کے لیے کھڑے ہو، انصاف کے لیے کھڑے ہو، اور یہ جان لو کسی گروہ سے تمہاری دشمنی، دیکھیں یہاں پہ یہ اہم نقطہ ہے قرآن کا، کہ کسی گروہ سے تمہاری دشمنی اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کرو، اللہ تعدلو، یعنی دشمنی الگ سے ہے، دشمنی بھی ہے، عدالت کرنا، لیکن جب عدل اور انصاف کا موقع آیا ہے تو وہاں پر اپنا ہم مذہب ہونا، ہمارا رشتہ دار ہونا، اگر ہمارا دشمن بھی ہے اور پیاسا ہے تو پانی دے دو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پانی دینا یہ ایک اخلاقی نقطہ ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ فیصلے کا ہے، جہاں پر فیصلے کی نوبت آ رہی تو وہاں پر آپ کو عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ اگر دشمن بھی ہے یہ مت دیکھو کہ ہمارا دشمن ہے تو اس کی طرف فیصلہ نہ کرو، حق یہ یہاں پہ دیکھنا یہ کہ حق کس کے ساتھ ہے، عدل سے آپ فیصلہ کے ساتھ ہے، آپ دے دیجئے اس کو حق۔ قرآن کا حکم ہے، صریح حکم، واضح حکم ہے قرآن کا یہاں پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب چیز یہی ہے، سب سے بہترین تقوی کی نشانی جو ہے وہ یہی ہے، سخت بھی ہے، سخت ہے، مسئلہ سخت ہے، یہاں پر انسان کا دل جو ہے وہ ڈواڈول ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر سے ارشاد فرمانا ہے کہ یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیہ حتی فی النوم والاکل، اے ابو ذر تمہاری نیت میں عدل و انصاف ہر موقع میں ہونا چاہیے، چاہے وہ سوتے وقت ہو چاہے کھاتے وقت ہو۔ اور ایک اہم نقطہ، خود ماہ رمضان جو ہے وہ متعلق ہے ہمارے اور آپ کے پہلے امام اور امام متقین ملائکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے بھی ایام آنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد مولا کی شہادت کے، خود اسی مہینے میں جو ہے وہ مولا نے عدل و انصاف کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت عظیم نقطے کی طرف مولا نے۔ ابھی آپ بستر کے اوپر ہیں، آپ کے سر کے اوپر ضربت لگ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عدل اور انصاف آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب، اب یہاں پہ بنی ہاشم نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، یا بنی عبد المطلب، یعنی اے عبد المطلب کی اولاد، دیکھو یہ جان لو، اس بات کا خیال رہے تمہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تم مسلمانوں کے خون سے یہ کہتے ہوئے رنگین مت کر لینا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، یعنی ایک میں شہید ہو رہا ہوں، میرا قتل ہو رہا ہے، تم تمام مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو کہ امیر المومنین کو تم نے قتل کیا، نہیں، بلکہ ہمارے قاتل کو پکڑنا اور اسی کو ضرب لگانا، وہ بھی ایک ضرب، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں یہ برائی ہے کہ اگر مان لیجیے کسی قوم کا کوئی ایک فرد کسی گروہ کا ایک فرد مار دیا جاتا ہے تو جس قوم کے فرد نے مارا ہے اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سماج میں مولانا کہا کہ نہیں،
جس شخص کا مسئلہ قوم کے دیگر لوگوں کا یا دیگر مسلمانوں کا اس میں کیا گناہ ہے؟ ایک شخص نے مارا ہے، جس نے مارا، جس نے جرم کیا ہے ظاہراً، جس کا جرم ثابت ہو رہا ہے، آپ اس سے سزا دیں اور اس کو بھی ایک ضربت لگائیں گے۔ علی کتنی بڑی عدل اور انصاف کی نشانی پیش کر رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ خبردار اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، اس لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے، رسول خدا نے منع کیا ہے کہ کسی ایسے وہ جو سب سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کتے کو جو ہے وہ سب سے حقیر مخلوق سمجھا جاتا ہے، وہ نشانی مولانا یہاں بھی دیکھو، مسئلہ نہیں کرنا، مسئلہ نہیں ہاتھ پیر کاٹ کے جو اس کو کاٹنا نہیں، حتیٰ کہ وہ کتا جو ہے جو زمین گیر ہو چکا ہے اس کے بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا۔ کتنا عظیم ثقافت، یعنی ثقافت عدالت اور انصاف کا جو کلچر مولا کائنات پیش کر رہے ہیں، بہت عظیم بات ہے۔ یہاں پہ دیکھو بستر مرگ میں ہے، یعنی آپ جو ہیں وہ شہادت، بستر شہادت پہ یہ کہا سکتا ہے کہ آپ کی ضرب لگی ہوئی ہے، آپ کی حالت ابھی جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ آپ اٹھ کے جائیں مومنین کے درمیان اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو مخاطب کریں۔ دیکھو اصلاً اس بات کی جو ہے میں تم کو اجازت نہیں دوں گا کہ عدل اور انصاف ہے مولا کائنات، یہ کوئی قرآنی جو اصول ہے مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وعدے کی بات ہے اور وفا کی بات ہے تو اب اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناظرین اگر کوئی وعدہ کرے اور وفا نہ کرے تو پھر ہمارے اوپر کیا عذاب ہوگا اور اس کے کیا نقصانات ہمارے اوپر آئیں گے۔ قبلہ اس کی طرف بھی اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایسی مشکل ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ رائج ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم اس مشکل سے نہیں بچتے ہیں تو پھر جو ہے معاشرہ کریں تو وفا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم وعدہ کر رہے ہیں کسی مسئلے میں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وفا کریں اس کی، اور اگر آپ وعدہ نہیں کرتے ہیں تو مشکلیں معلوم کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی سب سے پہلے تو آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ وفا نہ کریں، اگر آپ وعدہ آپ نے کر لیا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں رائج ہے بات کہ مثلا وہ کہیں پہنچنا ہے، مثال کے طور پر میں کہیں مجلس کا اگر میں کسی سے وعدہ لیتا ہوں کہ فلاں جگہ پر کوئی آئے، مجھ سے کہا کہ میں آ جاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے، اور اپنے گھر سے کسی وجہ سے دیر سے نکل رہا ہوں، کسی کا فون آ رہا ہے، اگر میں بھی گھر پہ موجود ہوں بھی اور میں وہاں سے جواب دے رہا ہوں کہ میں بس نکل گیا، بس پہنچ رہا ہوں، نکل نہیں گیا، میں گھر پہ ہوں گا، سیدھے سیدھے کہتے ہیں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کیوں آپ نے وعدے کی وفا نہیں کی وہاں پہ۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے یہاں۔ فلاں وقت پہ آپ کا پیسہ ہم واپس لوٹا دیں گے، نہیں لوٹا رہے ہیں آپ، معذرت کر لیں، لیکن ہر جگہ معذرت بھی کام نہیں آئے گی۔ سامنے والے کا حق ہم ضائع کریں، درحقیقت اگر ہم وعدے کی وفا نہیں کر رہے ہیں تو سامنے والے کا حق جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک آیت، نقصانات بہت زیادہ ہیں اس کے، آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کروں یہاں پہ جو مسیح عیسائیوں سے متعلق ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا، وفا نہیں کیا۔ بہت سے نقصانات اس کے بیان کیے گئے ہیں، مثلا انسان جو ہے وہ خدا جو ہے وہ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو وعدے کی وفا نہیں کرتے ہیں، وعدہ کرے اور وفا نہیں کرے، خدا ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہاں پر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا۔ اب دیکھیں سب سے بڑا نقصان وعدے کی وفا نہ کرنے کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ۔ ابھی قرآن اصول بیان کر رہا ہے، یہ خالی عیسائیوں سے مخصوص اصول نہیں ہے، یہ قرآن نے ایک مثال دی ہے عیسائیوں کی، یہاں پہ کہا کہ ہم ان لوگوں نے جو ہے ان سے میں نے وعدہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان سے میثاق لیا، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، بھول گئے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بھول گئے، مطلب بھلا دیا، یعنی اس کو وعدے کو وفا نہیں کیا، پورا نہیں کیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ان کے درمیان، ان کے آپسی میں ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی۔ یعنی وعدے کو وفا نہ کرنا یہ پورے سماج کو برباد کر سکتا ہے۔ سب سے اہم جو اس کا یعنی ایک نقطہ اس کی طرف آپسی اختلافات پیدا ہو جائیں گے، سماج ہر جماعت کا شکار ہو جائے گا اگر ہم وعدے کی وفا نہیں کریں گے، اگر عہد و پیمان باقی نہیں رہیں گے، ہم جو عہد باندھا ہے ہم نے، جو پیمان ہم نے کیا ہے باقی نہیں رہتے ہیں، اگر وعدے کی وفا نہیں کر رہے ہیں تو سماج میں ہر جمعہ لازم آئے گا، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ جو ہے اگر ہم نے کسی سے قرض پیسہ لیا ہوا ہے اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ فلاں دن آپ کا کوئی بھی مشکل ہو، لیکن اگر وعدہ کر لیا ہے تو اب سامنے والا اگر آپ سے طلب کر رہا ہے، طلبگار آ گیا اور مانگ رہا ہے، اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے، آپ بہانے بنائیں گے، اب مختلف باتیں آپ کریں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔
ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، ایسا رائج عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے، خالی لین دین کی بات نہیں، کئی مسائل میں جو ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کی جو ہے وہ پابندی کریں کہ جو بھی وعدہ ہم نے کیا ہے اس کو ہم پورا کریں. قبلہ اسی سورہ مائدہ میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے نقیبوں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہاں نقیب سے مراد کیا ہے اور اللہ نے ان نقیبوں سے کیا عہد و پیمان لیا ہے؟ دیکھیے چونکہ سورہ مائدہ خود اس میں اہم جو اس کا پیغام وہی عہد و پیمان کا ہے، تو پھر یہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ عہد و پیمان کا شروع ہو گیا ہے. آیت ہے قرآن کریم کی اسی سورہ کی کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ جو 12 رہبر اور رہنما، نقیب جو ہیں، نقیب کہتے ہیں رہبر اور رہنما کو، ہدایت کرنے والے کو. پروردگار عالم نے قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 نقیب یعنی جناب عیسیٰ کے بعد جو ہے 12 نقیب قرار دیے تھے کہ تم ان کی پیروی کرو گے. یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ ان کی پیروی کرو گے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے. تو یہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، اس پیمان کو توڑ دیا. وہ پیمان جو نقیبوں سے کیا تھا انہوں نے، جو نقیبہ کا تذکرہ آیا ہے اس کو توڑ دیا. بڑا اب ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت ایک ہی موضوع سے متعلق ہو، بلکہ اس کے کئی اشارے پائے جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اس آیت کا تذکرہ ہوا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں مولا کی خدمت میں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے ائمہ کی تعداد کتنی ہوگی، آپ کے بعد جو ائمہ آئیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی. اس سوال سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ رسول خدا کے جو بعد آنے والے جو جانشین امام ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا. یعنی یہ بات پہلے سے تھی، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے کہ رسول خدا کے جانشین ہوں گے اور وہ 12 ہوں گے. یعنی یہ کتنی تعداد ہے. یا رسول اللہ، جناب جابر جیسا جلیل القدر صحابی جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کتنے صحابی ہوں، کتنے جو ہے وہ امام ہوں گے آپ کے بعد، عدد کتنی؟ عدد. رسول خدا کا جواب سنیے کیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر سألتنی رحمک اللہ عن الاسلام، جابر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے پورے اسلام کے بارے میں سوال کر لیا. یعنی تم نے یہ جو 12 امام کے جو عدد کے بارے میں جو سوال کیا ہے، یعنی یہ نقیب کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ. یعنی آپ کریں نقیب جو رہنما ہوں گے، تفسیر آیت کی اس طریقے سے کہ تم نے جو ہے وہ 12 امام یعنی پورے اسلام کا تذکرہ کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ وہ سب کے سب جو سال کے مہینے ہیں ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنے سال کے مہینے جسے پروردگار عالم نے جو ہے وہ قرار دیا ہے. ان کی اس طرح سے گویا اشارہ فرمایا کہ 12 اور کہاں کی 12 ہیں. روایت اس طرح کی وہ جی کہیں سے 13 ہونے جی ہاں گنجائش نہ ہو. کہا کہ تعداد 12 ہیں جو پروردگار عالم نے جب سے زمین اور آسمان خلق کیا ہے تب سے پروردگار عالم نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہوگی. پھر آگے ایک تاکید اور کرتے ہیں کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی کہ جتنے چشمے جناب موسیٰ کے کیا کہتے ہیں عصا کے ذریعے سے جاری ہوئے تھے، جتنے چشمے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اتنی ہی ہے اور ان کی تعداد بھی 12 تھی. پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. یہ آیت پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا اور ان کے درمیان 12 نقیب رکھے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میرے ائمہ، میرے بعد جو جانشین میرے امام جو آئیں گے، ائمہ کی تعداد 12 ہوگی. ان کا پہلا علی ہوگا اور آخری قائم ہوگا. اب چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہٰذا ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سورہ مائدہ میں ولی اور سرپرست بنانے کا حکم ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کسے ولی اور سرپرست بنائیں اپنا اور کسے نہ بنائیں؟ جی بہت کم ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، چونکہ کہ سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے یہ. اور یہ قرآن کریم نے متعدد مرتبہ جو ہے وہ اشارہ کیا. دونوں مسئلے ہیں، دو مطلب حصے ہیں اس سوال کے آپ کے کہ ایک مرتبہ کس کو جو ہے وہ بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو اپنا ولی و سرپرست مت بنانا. سیدھی سری آیت ہے قرآن کی، ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کہ وہ لوگ جو
اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب تم نکلتے ہو نماز کے لیے اور اذان دی جاتی ہے اور تم مسجد کی طرف جاتے ہو، کھڑے ہو کے وہ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی اپنا ولی و سرپرست مت بنانا۔ یہاں پہ مسلمان غیر مسلمان تذکرہ نہیں کیا ہے، وہ بے نمازی جو نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان سے دوستی مت کرنا، کبھی ان کے پاس مت جانا۔ کبھی کسے بنانا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، وہ مومنین تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نمازی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ مومنین خاص تمام مومنین آ جائیں، مومنین جو نماز پڑھتے ہیں، خالی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، محدود کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، روایت کہتی ہیں، تفسیر میں آیا ہے، مولا کائنات کی ذات مبارک ہے، تو اہل بیت ہیں، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، مومنین ہیں۔ آپ مومنین کو جو ہے وہ اپنا دوست بنائیں، اہل ایمان کو اپنا دوست بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے۔ سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ دوستی کے لیے کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ سب سے اہم معیار اور کسوٹی جو ہے وہ جو میزان میں ایمان ہے، کہ ایمان ہے دوستی کا معیار۔ آپ اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہیں، تو خدا کو بنائیے، رسول کو بنائیے، اہل ایمان کو بنائیے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت ہی دقیق گفتگو تھی ہماری، اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس سورہ کا تعارف ہماری خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ پھر ہم اپنی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔